رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تعالى وتبارك في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله العلي العظيم. وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر إلى آخر الحدیث. رواہ البیہقی. اما بعد، معزز سامعین کرام، آج کی جو لب کشائی ہے مشکات شریف کا حدیث مبارک ہے بحوالِ بیہقی شریف. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کی آخری دن خطبہ میں فرمایا کہ اے لوگو، ایک عظیم مہینے نے تم پر سایہ کیا ہے. یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے اور یہ ایسا ماہ عظیم ہے کہ اس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کر دیے ہیں اور اس ماہ کی راتوں کی عبادت تم پر نفل کی ہے. جو کوئی اس ماہ مبارک میں کسی نیکی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہے، یعنی نفلی عبادت کرے، تو اس کو نفلی عبادت کا ثواب فرض عبادت کے برابر ملے گا، اور جو فرض عبادت کرے گا اس کو 70 گنا ثواب ملے گا. یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا صلہ جنت ہے. یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے. یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے. اس میں اگر کوئی شخص روزہ دار کا روزہ افطار کرائے تو یہ افطار اس کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے اور نار جہنم سے نجات پاتا ہے، اور اس روزہ دار کے ثواب کے برابر ثواب کا مستحق ٹھہرتا ہے، جبکہ اس روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں آتی. ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس تو اتنی دولت نہیں کہ ہم ان روزہ داروں کے لیے افطار کا اہتمام کر سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی یا دودھ کا ایک گھونٹ یا ایک کھجور بھی اگر روزہ دار کو مہیا کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ اس اہتمام پر بھی اسے پورا ثواب عطا کرے گا. اور اگر کوئی شخص کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے تو اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے اس طرح سے راب فرمائے گا کہ اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں چلا جائے گا. رمضان ایسا مبارک مہینہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، درمیانی عشرہ مغفرت کا ہے اور آخری عشرہ دوزخ کی آگ سے نجات کا ہے. اس ماہ مقدس میں اگر کوئی اپنے غلام یا ملازم سے کام کا بوجھ ہلکا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے گا اور دوزخ سے نجات دے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. رحمن یا رحمن.